بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا حلف اٹھایا، جب آپ مسند خلافت پر برجمان ہوئے تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ کس طرح کس بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کے بعد تقریباً 3 دن تک مسند خلافت خالی رہا، اور اس کے بعد لوگوں کے مجبور کرنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر بیٹھنے کا ارادہ آپ نے کیا۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے سامعین کرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کو، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ہماری ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ سامعین کرام، ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ لوگ آج حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 10واں پارٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 9 پارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے متعلق، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے ان کے نکاح کے متعلق، اور آپ نے جن غزوات میں جن جنگوں میں حصہ لیا ان کے متعلق۔ غزوہ تبوک میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی تھی، اس پر بھی ہماری ویڈیو موجود ہے کہ کیوں آپ نے شرکت نہیں فرمائی تھی۔ اور سامعین کرام، اس کے ساتھ اس ویڈیو میں اور آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر بیٹھنے کے بعد آنے والی مشکلات کے متعلق دیکھیں گے۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین و انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر انہوں نے ان کو یہ حلف اٹھانا پڑا۔ اور سامعین کرام، اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذوالحج 2 شنبئی کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر لوگوں نے بیعت کی۔ سامعین کرام، مسند نشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان کو سزا دینا تھا، لیکن اس وقت مشکل یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی بیوی نائلہ جو تھی وہ اس وقت ان کے پاس موجود تھی، جو اس کے سوا کچھ نہ بتا سکی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آدمیوں کے ساتھ جن کو وہ پہلے نہیں پہچانتی تھی وہ اندر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر کی، اپنی خواہش ظاہر کی، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے ان کی یہ جو خواہش تھی انہوں نے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پکارا تھا کہ بھتیجے، اگر آج تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگتی، جس کی وجہ سے ابو بکر جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ البتہ ان دونوں نابکاروں کے جو ان کے ساتھ جو دوسرے 2 لوگ تھے انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا، اور ابو بکر نے کہا کہ میں ان کو نہیں جانتا کہ وہ کون تھے۔
حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ تھے۔ غرض تحقیق و تفتیش کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں قاتلوں کے مختلف نام مذکور ہیں، لیکن شہادت کے قانونی حیثیت سے وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، اس لیے مجرموں کا کوئی پتہ نہ چلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ اور سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس انقلاب کا اصلی سبب اعمال کی بے اعتدالیاں تھیں، اور بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ اس لیے آپ نے تمام عثمانی اعمال کو معزول کر دیا اور عثمان بن حنیف کو بصرہ کا عامل مقرر کیا، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اعمال مقرر کیے تھے ان کو معزول کر کے نئے اعمال کا تقرر کیا، جن میں عثمان بن حنیف کو بصرہ کا عامل مقرر کیا، عمارہ بن حسان کو کوفہ کی حکومت سنبھالنے کے لیے کہا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن اور اس کے علاوہ سہل کو حکومت شام کا فرمان دے کر منع کیا۔ سامعین کرام، سہل جب تبوک کے قریب پہنچے تو امیر معاویہ کے لوگوں نے ان کو وہاں پر مزاحمت کی اور ان کو واپس مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھگڑوں سے پاک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مہاجرین و انصار نے اتفاق عامہ کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے یا تو میری اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت جواب بھیجا اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مکتوب علیہ کا اور اپنا نام لکھا۔ قاصد سامعین کرام نہایت ہی تیز تراز اور زبان آور تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو، میں نے شام میں 50,000 شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے، یعنی کہ اس حال میں دیکھا ہے کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلودہ قمیض پر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے، انہوں نے اپنے سے یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں گی، وہ نیام میں اپنی تلواریں نہیں ڈالیں گے۔ سامعین کرام، جب قاصد نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے خالد بن ظفر عباسی نے اس کے جواب میں کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم مہاجرین و انصار کو شامیوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو قمیض عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض یوسف علیہ السلام ہے، اور نہ ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعقوب علیہ السلام کی طرح غم ہے۔ اگر شام میں اس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص پر بھی امادگی کا اظہار کیا۔ اور سامعین کرام، اسی طرح حضرت عائشہ جو تھی وہ مکہ سے مدینہ واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کے ایک عزیز ملے، انہوں نے ان سے حالات دریافت کیے مدینے کے، تو ان کو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مکہ واپس چلی گئیں اور لوگوں نے واپسی کا سبب پوچھا،
واپسی کا جب سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ سامعین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتنہ و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی وہاں کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بھی مدینہ کے حالات بتائے کہ وہاں پر حالات درست نہیں ہیں، شور و گل ہے۔ ان کے بیان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ارادوں میں اور زیادہ مضبوطی آ گئی۔ انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض سیاسی جو مخالفین تھے وہ عام طور پر ملک میں بد نظمی پیدا کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنا ان کے ادا کو اپنا انہوں نے معاون بنا لیا اور مسند خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ تمام اعمال کو برطرف کر دینا لوگوں کو بدظن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سامعین کرام، انہیں گمنامیوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ قصاص کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن عامر حضرمی، ولی مکہ مروان بن حاکم، سعید بن عاص اور دوسرے بنی امیہ نے جو مدینہ سے مفرور ہو کر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایتی جوش کے ساتھ اس تحریک کو پھیلانے لگے اور ایک متبد جماعت فراہم کر کے روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال پر قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں، پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری 9 آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہم آہنگ بنائیں۔ اور سامعین کرام، اس طرح جو تھے وہ حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آپ جانیں گے ہماری کل کی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔